نمبر 12 سورت ہود آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ قرآن مجید کی اس آیات میں اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اس کی قوم کو، اور اس کے ساتھ ہی متصل اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعے کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، اور طرف مدین کے بھیجا ہم نے اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ تو ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کی تفسیر میں مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی قوم میں تھے، ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی پلے بڑے، اور انہی کے ایک ہی خاندان میں سے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے بھائی اخاہم، بھائی کا ذکر کیا کہ ان کی برادری کا، ان کی نسل کا انہی کے معاشرے میں پلا بڑا ہوا، تاکہ ان کو ان کی دعوت کو سمجھنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کو سمجھانا آسان ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پوری قرآن میں جہاں پر اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا یا سابقہ امتوں کے عذاب کا ذکر کیا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے شرک کو، ان کے کفر کو ذکر کیا کہ ان کے اوپر عذاب، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے کی وجہ ان کا کفر، ان کا شرک تھا۔ لیکن یہ دو قومیں حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو قومیں تھیں، ان کے کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے اوپر عذاب، شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ بدعمالیاں جو ان کی تھی، ایک ہم جنس پرستی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی، اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسرے کا حق مارنا، دوسرے کا کمی میں، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑا نقص تھا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مفسرین حضرات حضرت شعیب علیہ السلام کی اس قوم کے لا تنقصوا المیکال والمیزان، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ کمی کرنا ناپ تول کے اندر، اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر ناپ تول کیا ہے، لیکن اس سے مراد اگلے کا حق مارنا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ملازم ہو، دفتری اوقات کے لیے جو اوقات اس کے مختص ہیں، جتنے گھنٹے اس کے مختص ہیں، اس میں کمی چوری کرنا، یا مزدور ہو، دیہڑی کرتے وقت کام میں چوری کرنا، کام کم کرنا، اسی طرح ہر قسم کی گویا کہ دوسروں کا حق جو اس کے اوپر لازم ہے، اس میں کمی پیشی کرنا، چوری کرنا، وہ ہر چیز اس میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ فعل اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے یہ دوسری قوم ہے جس کا پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کفر اور شرک کی وجہ سے باوجود دوسرے جو اس فعل کی وجہ سے عذاب آیا اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دو قومیں ہیں جن کے کفر اور شرک کے بعد ان کے بدعمالیوں کا بھی ذکر کیا، جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم کے لیے ادنا سے ادنا اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت کا سالی مسلط کر دیتے ہیں، اور اشیاء کی قیمتیں انتہائی عروج پر چلی جاتی ہے، گرانی کا سالی اور گرانی مسلط کر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، اور بھیجا ہم نے طرف مدین کے، یہ مدین یہ ایک بستی تھی، اس کا نام تھا۔ بھیجا ہم نے طرف مدین کے اخاہم شعیب، بھائی ان کے شعیب کو، قالا یا قوم اعبدوا اللہ، ان کی پہلی وجہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے مقصود دعوت تھی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی غیر کی عبادت سے روکا ان کو، اور دوسرا ولا تنقصوا المیکال، اور نہ کمی کرو المیکال ماپ میں، والمیزان اور تول میں، انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو خوشحال،
فإنی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گھیر لینے والے عذاب کے دن سے۔ اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خوشحال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ کا ادنا سے ادنا عذاب ان کے اوپر جو آتا ہے وہ قحط سالی کی صورت میں آتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں، مال و دولت سے مالا مال دیکھ رہا ہوں، لیکن تمہارا یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا جو عمل ہے، دوسروں کا حق مارنے والا جو عمل ہے، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہیں یہ خوشحالی تم سے ختم نہ ہو جائے اور تمہارے اوپر قحط نہ آ جائے۔ دوسری اس کی تفسیر میں مفسرین حضرات نے یہ فرمایا کہ اس وقت سونے اور چاندی کے سکے رائج تھے، چلتے تھے، جس طرح آج کل پیسے کاغذ کے روپے چلتے ہیں، اس طرح سکے چلتے تھے۔ تو وہ سونے اور چاندی کے سکوں کے کونوں میں سے سونا کاٹ دیتے تھے، اور باقی وہ سکہ پورے کے پورے حساب سے 5 روپے کا سکہ ہے، کونے سے تھوڑا تھوڑا سونا خرید لیا، اس کو جمع کر دیا اور باقی چلا دیا۔ ایک ان کی یہ تھی، اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسرے کا حق مارتے تھے۔ یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں خوشحال، لیکن تمہاری ان بدعمالیوں کی وجہ سے عنقریب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب قحط کی صورت میں نازل ہوگا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں، اس سے چھوڑ دو۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، أَوْفُوا الْمِيقَالَ، مکمل کرو ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کے لیے اشیاءہم، ان کی اشیاء کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ مچاؤ تم زمین کے اندر فساد کرنے والے۔ یعنی عملاً تم یہ کرو کہ اوفوا المیقال والمیزان، عملی طور پر تم ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، ولا تعثوا، اور قلبی تم زمین کے اندر، قلبی عمل یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ وبقیت اللہ خیر لکم، حضرت شعیب علیہ السلام ان کو نصیحت کے طور پر فرما رہے ہیں کہ تم جو بے و شرع کرتے ہو، جو تجارت کرتے ہو، اس کے اندر جو تمہیں نفع اللہ رب العزت جائز عطا فرمائیں گے، اگر تم صحیح اصولوں کے مطابق، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے، تو اللہ رب العزت اس تھوڑے میں تمہارے لیے خیر ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا، اور وہ تمہارے لیے اس کثیر سے بہتر ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا، اور اسی کے پر اکتفا کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وبقیت اللہ خیر لکم، اور جائز منافع جو بچ رہے بہتر ہے تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کہ حرام کمائی سے بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مان جاؤ۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر جبراً اس کی بحفیظ، حفاظت کرنے والا، یعنی کہ میں تمہارے اوپر جبراً یہ اعمال نہیں کروا سکتا ناپ تول کے اوپر۔ قالوا یا شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی، آپ کی عبادات، آپ کے نوافل، آپ کا نماز کے اندر وہ لگاؤ پوری قوم کے اندر معروف تھا، اور لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کا انعام ہوا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تبلیغ کرو، تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کی، تو ان کی اسی نماز کو بطور استہزاء کے، بطور طنز کے قوم نے ان کے ذکر کیا، کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو بہت نیک چال چلن والا پرہیزگار بندہ سمجھتے ہیں، آیا کیا تم اپنی نمازوں کے ذریعے ہمیں اب یہ بتلانا چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی عبادات ہماری باپ و آبا و اجداد کرتے تھے اس سے ہمیں روکتے ہو، اور جو مال و دولت ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اس میں چاہے ہم جیسے بھی اس میں تجاوز کریں، جیسے بھی اس میں نقل و حرکت کریں، اس میں جیسے بھی تصرف کریں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ کیا آپ اپنی نمازوں کے ذریعے ہم پر یہ روک ڈالنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جس طریقے سے وہ بتوں کو پوجتے تھے اس کو چھوڑ دیں؟ جس طرح ہمارے آباء و اجداد اپنی مرضی سے سود کا کاروبار کرتے تھے، کمی پیشی کا کاروبار کرتے تھے، حرام طریقے سے کماتے تھے، حلال طریقے سے کماتے تھے، یہ تو ہمارے مال ہے، ہماری دولت ہے، ہماری مرضی ہے، اس کو جس طرح استعمال کریں، آپ ہمیں روکتے ہو؟ بے شک آپ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک ہم تو آپ کو اپنے اندر ایک باوقار اور نیک چال چلن والا بندہ سمجھ پاتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس نیک اور باوقاری کی وجہ سے ہمیں روکتے ہو، ہم پہ روک ڈالتے ہو۔
مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ یہ خالی آج کے دور میں بعض بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دین، ہمارا اسلام یہ صرف اور صرف عبادات تک مخصوص ہے، باقی معاملات، معاشرات، یہ ساری چیزیں دین سے ہٹ کر ہیں، جبکہ یہ ماقبل قومیں بھی یہی سمجھتی تھی کہ دین کا مطلب صرف عبادات ہے، دین کا مطلب صرف توحید ہے، دین کا مطلب صرف شرک اور کفر سے ہٹنا ہے، باقی جو کچھ ہم چاہیں ہم مرضی کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو ذکر کیا کہ جس طرح امت محمدیہ کے لیے عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات یہ دین کے اندر ہیں، اسی طرح ماقبل قوم کی بھی عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرات یہ ساری کی ساری دین میں داخل تھی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، جب انہوں نے یہ اعتراض کیا استہزاءً طنزاً حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی نماز کا طعنہ دے کر فرمایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم ہی بتلاؤ کہ بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح حق کے اوپر تمہارے لیے آیا ہوں، اور اللہ رب العزت نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے وہ احسن اور بہتر طریقے سے دیتے ہیں۔ میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ تمہاری مخالفت کروں، بلکہ میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم دنیا میں بھی فائدے میں رہو اور آخرت میں بھی۔ آپ لوگوں کی اصلاح کا ارادہ کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور جو یہ دعوت و تبلیغ کا کام میں کر رہا ہوں، تمہارا اصلاح کی نیت سے جو کام کر رہا ہوں، اس میں میری کسی قسم کی لالچ نہیں ہے، کسی قسم کی غرض نہیں ہے۔ یہ تو میں اللہ کا حکم، اللہ کی توفیق سے تمہارے آگے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف ہی، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، کہیں تم میری مخالفت میں، میری ضد میں، میری اس میں ضد میں آ کر حد سے کہیں تجاوز نہ کر جاؤ اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ مخالفت کر رہے ہو لیکن کو حدود میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر، ادب کے دائرے میں لے کر کرو۔ اس اخلاق اور ادب کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے دے، لیکن جب تم لوگ اخلاق کے دائرے سے نکل جاؤ، ادب کے دائرے سے نکل جاؤ، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ جس طرح کے یا قوم، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، نہ کماؤ میری ضد کے بدلے میں یہ کہ پہنچ جائے تمہیں مثل عذاب ان قوموں کا جس طرح پہنچا حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور ما قوم لوط، اور جو پہنچا عذاب وہ پہلی قوم نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، وہ تو پرانی ہو چکی ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ پرانا ہے اور نہ علاقہ پرانا ہے، وہ تو بالکل قریب ہے۔ یعنی کہ لوط علیہ السلام کو جو عذاب جس بستی میں پہنچا تھا وہ مدین علاقے کے شہر کے بالکل قریب تھا، تو مقام کے اعتبار سے بھی ان کی وہ الٹی ہوئی بستیاں، تباہ شدہ بستیاں اس وقت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت موجود ہیں، بالکل تمہارے آپ قریب ہے، اور تم نے آنکھوں سے ان کی بستیوں کو دیکھا ہوا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی بالکل تمہارے قریب ہے کہ ابھی ابھی قریب ان کے اوپر اللہ کا عذاب گزرا ہے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی اگر قوم پرانی ہے، بودھ ہے، اس میں دور ہے مقامی اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی، لیکن لوط علیہ السلام کا جو عذاب نازل ہوا وہ مقامی اعتبار سے بھی قریب ہے اور زمانہ کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو، اور میں جو نصیحت کر رہا ہوں اس سے عبرت حاصل کرو، اس کے اوپر مانو۔ اور وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، گناہ بخشواؤ تم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کرو، پھر رجوع کرو اسی کی طرف۔ ان ربی، بے شک اللہ رب العزت، رحیم، مستغفر کے لیے ارحم ہے، رحم کرنے والے ہیں، ودود، اور مستغفر سے محبت کرنے والے، یعنی کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت استغفار کرنے والے کے اوپر رحم لازم کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا تم بھی استغفار کرو اپنے گناہوں کے اوپر تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم کرے اور تم سے محبت کرے۔ اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے بطور استہزاء کے جب طنز کیا، استہزاء کیا، اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی نہ مانے، اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا،
یہاں سے ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اور کہنے لگے اے شعیب ما نفقۃ کثیرا، نہیں سمجھتے ہم آپ کی بہت زیادہ باتیں، مما تقول، وہ جو آپ کہتے ہو، کثیرا بہت زیادہ باتیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں اپنے اندر کمزور، مالی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، سیاسی و اقتدار کے اعتبار سے ہم اپنے اندر تمہیں کمزور دیکھ رہے ہیں، ہر اعتبار سے آپ کمزور ہو، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر آپ ہمارے اندر خاندان نہ رکھتے، برادری نہ رکھتے تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، ہم آپ کو پتھر مار مار کر مار دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہوں میں آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تمہیں میری برادری کا تو خیال آ گیا کہ میں ایک خاندان رکھتا ہوں، میری ایک برادری ہے، اگر میرا خاندان، میری برادری نہ ہوتی تو تم مجھے رجم کر چکے ہوتے، مار چکے ہوتے، اس نسبت کو تو تم نے خیال کر دیا، لیکن اس سے جو بڑی نسبت ہے، نسبت اللہ، اس نسبت کو تم نے نظر انداز کر دیا۔ افسوساً کہہ رہے ہیں ایک بطورے کہ فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ نسبت تم بھول رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم برادری رکھتے ہو، خاندان رکھتے ہو، اس وجہ سے ہم تمہیں رجم نہیں کر رہے۔ فرما رہے ایک قومی، اے میری قوم، ارحتی عز علیکم، برادری میری زیادہ عزت والی ہے، علیکم تمہارے لیے، من اللہ، اللہ رب العزت سے، واتخذتموہ، اور ڈال رکھا ہے تم نے، وراءکم، پیٹھ کے پیچھے، بلا کر اللہ کی نسبت کو پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے، بلا کر، ان ربی، بے شک میرا اللہ ان قریب تم کو سزا دے گا اور اس کو تم بھگتو گے، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اگر تمہیں عذاب کا یقین نہیں ہے کہ جو عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے تو کرتے رہو، اعملوا، کرتے رہو جو عمل تم کرتے ہو جس جگہ بھی ہو، بے شک اللہ، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ اللہ رب من یاتی عذاب یخزیہ، اللہ رب العزت کا عذاب پکڑ لے گا تم کو، اور ایسا عذاب یخزیہ جو رسوا کرنے والا ہوگا تم کو، ومن ہوا کاذب، اور پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ کون جھوٹا تھا، میں جو بار بار تمہیں عذاب سے ڈرا رہا تھا، میں جھوٹا تھا یا تم میرے بتلائے ہوئے عذاب کو جھٹلا رہے تھے، تم جھوٹے ہو، وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور طاق میں رہو تم بھی اور میں بھی طاق میں رہتا ہوں اللہ کے عذاب کو آنے میں، تم بھی دیکھتے رہو کہ کب اللہ کا عذاب آتا ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب آیا ہمارا حکم، آیا ہمارا عذاب، نجینا شعیبا، تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا، اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ظاہری سبب، معاو برحمتن، اس کی برحمتن، ساتھ اپنے رحمت کے، ان میں سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہری سبب ان کا نجات دینے کا ایمان تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، یہ ظاہری سبب تھا عذاب سے بچنے کا، اور برحمتن، یہ سبب حقیقی ہے، ایمان کے بدلے ان کو کیا ملا؟ اللہ کی رحمت ملی، اور ایمان کے مد مقابل جنہوں نے کفر اور شرک کیا ان کو عذاب ملا، تو یہ ایمان کے مقابل ان کو رحمت ملی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ظلم بمعنی شرک ہے، جنہوں نے شرک کیا، صیحۃ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے دنیاوی آسمان کے اوپر اور وہاں سے ایک چیخ ماری اور زلزلہ برپا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، 3 عذاب آئے ہیں یہاں پر، تفسیر میں مفسرین حضرات نے بیان فرمایا، ایک آسمان سے آگ برسائی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری جن سے ان کا کلیجہ پھٹ گیا، اور پھر زلزلہ برپا ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا، پس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں، اس حالت میں، جاسمین،
آندھے پڑے ہوئے تھے، آندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں، وہ بسنے والے ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہو گئے، ایسے تباہ ہو گئے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی انسان بسا ہی نہیں ہے۔ اللہ بعد لمدین کما، اللہ رب العزت یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ دونوں دارین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے پھٹکار ہے، عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔